कहे ऊँट दे दो, कहे तीसरे वाले को कितना देना है, कहे 9वां हिस्सा, कहे तीसरे वाले को 2 ऊँट दे दो, 2 9 18। आपने फरमाया अपना ऊँट उठाओ, ले जाने का चावल बोलते सारे ऊँट कटे भी नहीं, सारे ऊँट बच गए, सारे ऊँट बच गए। सब हैरानों परेशान, अल्लाह ये कैसे, बगैर ऊँट काटे ये तकसीम ना हो सकते थे, लेकिन ऐसी ज़हानत, वार यानी की ताकत, वार यानी की ज़हानत। 17 ऊँट में एक को जोड़ दिए, हो गए 18, 18 में से एक को आधा दिए, जैसे 1 2 3 इनको दे दिया गया 9 ऊँट, अब बचे 9, इनको दे दिया गया 6 ऊँट, अब बचे 3 ऊँट, 9वां हिस्सा उनका बचा, 2 9 18, 2 ऊँट उनको दे दिए, 1 ऊँट कहने जाके बांध। सब हैरान परेशान, ये अली की ज़हानत है। अगर अली ने वहां पर अगर लोगों के सामने शरीर होने से बचे तो वो बताओ किसकी वजह से, इनकी वजह से। किसकी वजह से? अगर ये चाहते हो कि दुनिया में सारे मुसलमान सर तान के चले, सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के चले, अपने निगाहों को ऊंची करके चले, अपने नाम के धक्के बजाओ, तो हासिल करो, दुनिया में सलसला पैदा होगा, कोई तुम्हारा मुकाबला करने वाला। जब अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब मैं अपना नायब बनाने वाला हूं, फरिश्तों ने कहा मौला तू ऐसों को पैदा करेगा जो दुनिया में जाकर खून रेजियां करेंगे, कितना फसाद करेंगे। रब ने फरमाया फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों को बुलाया, फरिश्तों इधर आओ। ऐ मौला क्या हुआ, ऐ बताओ ये शिया का नाम क्या है। सारे फरिश्तों ने कहा मौला हमको नहीं पता। अल्लाह ने फरमाया आदम यहाँ आओ। फरमाया मौला क्या है, आदम बताओ ये क्या क्या चीजें हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर सारी चीजों का नाम बताते हैं और नाम के साथ साथ हर चीज का काम भी बताते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम वहाँ फरिश्तों से फौकियत हासिल किए, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। If you want to success, work hard, study. कामयाब होना चाहते हो तो मेहनत से पढ़ो, मशक्कत से पढ़ो। चाय वाले भाई बहुत डर लगता है मुझे, ठीक ना? जब चाय बेचते बेचते पिए बन गया कहीं तुम्हें न बन जाना, तुम बन जाओ अच्छी बात, मगर अभी रख दो, बाद में बढ़ना। मोहब्बत बोले आप सर, ये करबला वालों की महफिल है। तो कल हमने बयान किया इमाम मुस्लिम का सफर, इमाम मुस्लिम बिन अकील उनकी शहादत का वाक़या बताया। आज उनके नन्हे मुन्ने बच्चे, एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम इब्राहिम, जो छोटे बच्चे थे वो आपस में बाप भैयाने परेशान थे, लेकिन काली शुरे ने उनको पा लिया। जब उनको पा लिया तो उनको अपने घर ले गए। अपने घर में ले जाने के बाद उनके सरों पे हाथ को फेरते, आंखों में आंसू था, अपने हाथों से खाना खिलाते, अपने हाथ से पानी पिलाते, खिलाते जाए पिलाते जाए, उनके सरों पे हाथ फेरते जाए। तो जैसे ही इस आदा को, इन चीजों को इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम ने देखा, उन दोनों ने कहा ऐ शख्स ये बताओ, ऐ शख्स हमें ये बताओ कि आप इस तरीके से हमारे साथ क्यों पेश आ रहे हो। ये चीज, ये सारे काम हमारे मदीना में, हमारे लोगों में ऐसे हुआ करता है। जब किसी के बाबा जान इंतकाल कर जाते हैं, जब किसी के बाबा जान को शहीद कर दिया जाता है, जब कोई यतीम हो जाता है तो लोग उसके सर पे हाथ को फेरते हैं, उसे खाना खिलाया जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है। ऐ शख्स हमें ये बता दो क्या हमारे बाबा जान दुनिया से जा चुके हैं, क्या हमारे बाबा जान उनको शहीद कर दिया गया है, क्या हमारे बाबा जान उनको कत्ल कर दिया गया है। इतना सुनना था वहीं पे अहले पे कादी शोर के आंखों में आंसू तेज किया गया और किए बच्चे, मेरे बच्चों सीने से लगा ला, आए मेरे बच्चों, आए मेरे बच्चे जिगर, आए मेरे दिल के टुकड़े, आए मेरे बच्चे, तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है। क्या शिमर है जो यजीद परीद है वो तुम्हारी तलाश में है।
بچوں اگر تم کو پا جائے گا تم کو بھی شہید کر دے گا, تم کو بھی قتل کر دے گا. اے میرے بچوں تم گھبرانا نہیں, تم پریشان مت ہونا. اے میرے بچوں میں محب اہل بیت ہوں, میں نانا جان کے کرنا پڑنے والا ہوں. اے بچوں تم پریشان مت ہو, جب رات کی تاریکی ہوگی میں اپنے بیٹے ساتھ کے ساتھ تم کو مدینہ منورہ روانہ کر دوں گا. تم دونوں چلے جانا اور جا کے بعد وہاں نانا جان سے کہنا اور حسین سے کہنا مت جاؤ, وہاں کے لوگ بہت لڑائی کرتے ہیں, وہاں کے لوگ بہت الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, اتنی نصیحت کرتے ہیں. رات کی تاریکی آتی ہے, سورج ڈھل جاتا ہے. قاضی شورے نے ان دونوں بچوں کو سینے سے لگایا, کبھی گالوں کا بوسہ, کبھی پیشانی کا بوسہ, کبھی ہاتھ کا بوسہ دیتے, فرماتے اے میرے بچوں, اے میرے لگتے جگر, اے میرے دل کے ٹکڑے, میں تو تم کو نہ بھیجتا, تم کو نہ جانے دیتا, لیکن اے میرے بچوں, اے میرے دل کے ٹکڑے, اے محب اہل بیت میں سنو, بات یہ ہے, مجبوری یہ ہے, اگر پورے گاؤں میں اگر چھاپا پڑ گیا, اگر جاسوسوں نے تم کو تلاش کر لیا تو یاد رکھو تم کو قتل کر دیا جائے گا. قاضی شروع نے اپنے بیٹے صاحب کو بلایا, اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے ان دونوں بچوں کو لو, ان دونوں کو لے جانے کے بعد جیسے سورج ڈھل جائے گا, ہم نے سنا ہے فلاں مقام سے وہاں سے جو ہے قادسیہ کی طرف ایک قافلہ جائے گا, قادسیہ کے بعد مدینہ منورہ آ جائے گا. اے میرے بچے ان دونوں بچوں کو لے جانا, لے جانے کے بعد انہیں قافلے میں چھوڑ دینا تاکہ بچے بھی قافلے کے ساتھ آسانی کے ساتھ نانا جان کے پاس پہنچ جائیں. لیکن اے میرے دوستو واقعہ ملاحظہ فرمائے, اب قاضی شروع نے اپنی ایک انگوٹھی اتارنے کے بعد بچوں کو دیا کہ اے میرے بچوں سنو, جب تم وہاں قادسیہ پہنچنا وہاں کے جو بادشاہ ہو ان کو میری انگوٹھی دکھا دینا, کہہ دینا کہ فلاں نے کہا ہے ہم کو مدینہ منورہ چھوڑا دو, تو تم کو آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑا دیں گے. اب یہاں قاضی شورے کے بچے حضرت سعد جو ہے دونوں بچوں کو لے کر چلے, لیکن قافلہ چل چکا تھا, قافلہ کافی دیر ہوا تھا, روانہ ہو چکا تھا, لیکن دور سے جب دیکھے کہ قافلہ دور جا چکا ہے, گرد غبار کافی ہے, تو حضرت قاضی شورے کے بیٹے سعد نے فرمایا اے میرے بھائیو سنو, وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے, تم دوڑ کے جاؤ, قافلے والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے, تم آسانی سے اپنے گھر کو پہنچ جاؤ گے. دونوں ننھے بچے ہیں, دوڑتے ہیں, کبھی گر جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں, لیکن آپ جو ہے قافلہ والوں کو نہ پاتے ہیں. رات کی تاریکی میں رات بھر دوڑتے ہیں, آپ چلتے ہیں, لیکن دیکھتے کیا ہے, آپ اسی مقام پہ ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہم اسی مقام پہ ہیں. اب اتنا دیکھنا تھا کہ دونوں بچے سوچتے ہیں ہم رات بھر اتنا چلے, لیکن جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیسے, ہم چلنے کے باوجود جہاں سے چلے وہی موجود ہے. دونوں بچے آپس میں لپٹ کر روتے ہیں, ننھے منھے بچے ہیں. اب وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کوئی ہمیں پکڑ لے, کوئی ہمیں جو ہے ہمیں شہید کر ڈالے, ہمیں قتل نہ کر دے. دونوں بچے جاتے ہیں ایک کنواں کے پاس, ایک کنواں رہتا ہے جہاں پاس ایک پیڑ بھی رہتا ہے. دونوں بچے جا کے سائڈ میں چھپ جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی انسان پانی بھرنے آتا ہے دونوں سہم جاتے ہیں, دونوں ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر, کہیں ہمیں کوئی گرفتار کرنے والا نہ جائے, کوئی ہمیں پکڑنے والا نہ جائے. لیکن میرے دوستوں واقعہ ملاحظہ فرماؤ, اب دونوں بچے ڈر جاتے ہیں, لیکن ایک محبی اہل بیت جو عورت کی تھی اس کی باندھی پانی بھرنے جیسے اپنے پیڑ کو کنویں میں لٹکاتی ہے, پانی پہ دیکھتی کیا ہے تو بہت ہی حسین و جمیل بچوں کی تصویر نظر آتی ہے. وہ حیران, وہ کنیز, وہ باندھی حیران و پریشان, اللہ یہ نورانی شکل والے بچے, نورانی چہرے والے بچے کہاں ہیں, یہ بچے کہاں ہیں جن کی تصویر کنویں کے پانی میں آ رہا ہے. وہ فوراً جو ہے کنواں کا طواف کرتی ہے, کنویں کے چکر لگاتی ہے, پیڑ کے قریب دیکھتی کیا ہے کہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم مسلم بن عقیل کے دونوں ننھے منھے بچے چھپے ہوئے ہیں. وہ جیسے کنیز کو دیکھتے ہیں ایک دم ڈر جاتے ہیں. وہ کنیز کہتی ہے اے بچوں یہ بتاؤ تم کون ہو, تمہارا کیا نام ہے, تم بڑے مت, تم تو
تو بہت حسین و جمیل ہو, تم بہت اچھے گھرانے کے لگتے ہو, تم بڑے گھرانے کے لگتے ہو. اے بچوں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, تم کون ہو؟ وہ بچوں نے بتایا میرا نام ابراہیم ہے, میرے بھائی کا نام محمد ہے. وہ کنیز اتنا سننے کے بعد کیا تم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو کیا؟ ان دونوں نے کہا ہاں ہاں ہم دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. اس نے کہا بچوں تم گھبراؤ نہیں, تمہارے بابا کو تو شہید کر دیا گیا, تمہارے بابا کو تو قتل کر دیا گیا ہے. اے بچوں تم گھبراؤ نہیں, جو میری ملکین ہے نا, جو میری ملکین ہے وہ محبی اہل بیت ہے. اے بچوں تم گھبراؤ نہیں, میں تم کو لے چلتی ہوں. میری ملکین تمہاری خاطرداری, تمہاری مہمان نوازی. اللہ اکبر. اب جو ہے وہ کنیز دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہے. پکڑنے کے بعد محبی اہل بیت اس کنیز کی ملکی ہوتی ہے, لے جاتی ہے, سلام عرض کرتی ہے. اے ملکی آج میں نے تمہارے لیے بہت اچھا تحفہ لایا ہے, تمہارے لیے میں نے گفٹ لایا ہے. تو ملکی فرماتی ہے اے کنیز تو نے کون سا تحفہ لایا, کون سا گفٹ لائی ہے؟ تو ملکی وہ کنیز کہتی ہے اے میری ملکی سنو سنو, میں کوئی ایسا پیسہ تحفہ نہیں بلکہ جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو انہیں کی آج میں تمہارے گھر میں مہمان بنا کر لائی ہوں. جیسے ملکین نے دونوں ننھے منھے بچوں کو دیکھا, ملکین کھڑی ہو گئی. اے بچوں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے فرماتے ہیں ہمارا نام